نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم انما سمي شعبان لأنه ينشب فيه خير كثير للصائم فيه حتى يدخل الجنة صدق رسوله النبي الكريم الأمين قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈاکٹر فیض احمد چشتی اور فیس بک پیج۔ آج کی ہماری گفتگو کا محور و مرکز چونکہ آمد ماہ رمضان المبارک ہے اور شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے جو کہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ شعبان المعظم اسلامی سال کا، یعنی کہ جو اسلامی مہینے ہیں سال کے، اسلامی سال کے، اس کا یہ 8واں مہینہ ہے جو ماہ رجب، یعنی ماہ رجب المرجب اور ماہ رمضان المبارک کے درمیان میں آتا ہے۔ اس کی ایک فضیلت سب سے بڑی یہ بھی ہے کہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان الشہر و رمضان الشہر اللہ، اور دوسری روایت کے اندر فرمایا شعبان شہر اللہ، یعنی شعبان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ اب ان دونوں حدیثوں کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں اس کی بہت زیادہ فضیلت بنتی ہے۔ اس کو اللہ سے بھی نسبت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خاص کر اپنی طرف منسوب فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ اس کی مختلف تشریحات ہیں، لیکن جو کچھ میں نے کتب احادیث کے اندر پڑھا ان کی شروحات کے اندر اس سے واضح ہوتا ہے کہ اس ماہ مقدس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ محبت تھی۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کثرت سے اس میں روزے رکھتے، کثرت سے نوافل ادا کرتے، تلاوت کلام پاک فرماتے اور سخاوت کثرت سے فرماتے تھے، جیسا کہ آگے میں احادیث مبارکہ کے حوالے سے عرض کروں گا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ شعبان المعظم جو ہے اس کو ایک فضیلت اور بھی حاصل ہے کہ اس میں روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا، یعنی مسلمانوں پر جو روزے فرض کیے گئے ان کا حکم شعبان المعظم کے مہینے کے اندر نازل ہوا ہے۔ اس کو یوں بھی رمضان المبارک سے نسبت ہوئی، روزوں سے نسبت ہوئی۔ شعبان شعبن سے ہے جس کے معنی ہیں گھاٹی کے۔ اب جس طرح گھاٹی جو ہوتی ہے وہ پہاڑی راستہ ہوتی ہے، یعنی کہ اگر آپ عرب ممالک میں جائیں، مکہ المکرمہ میں بھی ایسی گھاٹیاں موجود ہیں، یا اگر آپ پاکستان کے جو علاقے ہیں، پہاڑی علاقے کوئٹہ کے ہیں کچھ اور کچھ کے پی کے میں ہیں، تو ان علاقوں میں پہاڑوں میں چلے جائیں تو گھاٹیاں بنی ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے راستے بیچ میں سے نکل کر بندہ گزر جاتا ہے، تو اسے شعبن کہا جاتا ہے، یعنی گھاٹی کہا جاتا ہے۔ چونکہ ماہ شعبان المعظم میں خیر و برکت کا نزول بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی کہ عمومی نزول ہوتا ہے اس کے اندر، اس لیے اسے شعبان بھی کہا جاتا ہے۔ جس طرح آپ کسی گھاٹی سے گزرتے ہیں، وہ رہنمائی کرتی کہ یہ راستہ ہے، آپ یہاں سے نکل جاتے ہیں، اسی طرح شعبان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ بھی خیر و برکت کا راستہ ہے۔ اب یہ حوالے اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو آپ حدائق الاولیاء پڑھ سکتے ہیں، مجلس فی شہر رمضان، جلد 2 صفحہ نمبر 592، اور
مکاشفۃ القلوب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کے اندر فضل یعنی کہ شعبان المعظم کا جو فضیلت بیان کی گئی باب، اس کو اگر آپ پڑھنا چاہیں الباب الہادی بعد المئۃ فی فضل شعبان المعظم مبارک، تو اس کے صفحہ نمبر 313 پر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس اردو میں مکاشفۃ القلوب رکھی ہوئی ہے تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کا بہترین ترجمہ کیا ہے مولانا تقدس علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اس فقیر کو ان سے چند اسباق پڑھنے کا شرف حاصل ہوا کراچی کے اندر جب یہ فقیر ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مرقد مبارکہ پر بے شمار رحمت نازل فرمائے۔ ان کا ترجمہ سب سے بہترین ہے اور اس کو بہترین انداز میں شائع کیا، اور بھی مکتبوں نے شائع کیا ہے لیکن بہترین انداز میں شائع کیا مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی والوں نے، اور بڑی اچھے انداز میں یعنی اس کی تخریج بھی کر دی۔ وہ آپ کے پاس ہے تو آپ فہرست دیکھ لیجئے گا اور اس میں سے شعبان المعظم کی فضیلت کے اندر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک حوالہ میں آپ کے سامنے اور بھی رکھنا چاہوں گا جو حدیث میں نے خطبے میں تلاوت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، وہ التدوین فی اخبار قزوین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 153 کی حدیث پاک ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کو شعبان یعنی انما سمیہ شعبان، یعنی شعبان المعظم کا نام اس لیے رکھا گیا، اسے شعبان اس لیے کہا جاتا ہے اس مہینے کو کہ اس میں روزے رکھنے والے کے لیے بہت سی بھلائیاں یعنی شاخوں کی طرح پھوٹتی ہیں، بہت سی بھلائیاں شاخوں کی طرح پھوٹتی ہیں، یہاں تک کہ وہ جنت میں جا پہنچتا ہے۔ جس طریقے سے کہ پہاڑی راستہ پہاڑی سلسلہ آ جائے تو وہاں گھاٹی کے راستے سے گزر کر انسان اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے، اسی طرح شعبان المعظم کے روزے رکھ کر اور پھر رمضان المبارک کی تیاری کر کے شعبان المعظم میں بھی کثرت سے عبادت کرتا ہے، اپنے آپ کو تیار کرتا ہے رمضان المبارک کے لیے۔ وہ آگے حدیث آ رہی ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں۔ تو اس طرح انسان جنت تک جا پہنچتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی شرح کرتے ہوئے حضرت امام رافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے التدوین فی اخبار قزوین کے اندر جلد 1 صفحہ 153 کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ ماہ شعبان المعظم جو ہے ذکر و اذکار، نیکیوں اور قرآن پاک کی تلاوت کی طرف مائل ہو جانے کا مہینہ ہے۔ چونکہ مسلمان اس میں ذکر و اذکار، قرآن پاک اور کی تلاوت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور رمضان مبارک کی تیاری کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا آگے حدیث پاک بھی آئے گی وہ بھی آپ سماعت فرمائیں گے۔ تو شعبان المعظم مسلمانوں کے لیے بھی بابرکت مہینہ ہے اور اس کے اندر ہمیں روزے رکھنے چاہیے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ آگے سیاسی تک یہ حدیث مبارکہ میں عرض کرتا ہوں، ایسے اس پر میں لکھ تو تفصیل سے چکا ہوں۔ بہت سے احباب کے حکم کے اوپر یہ ویڈیو کا سلسلہ شروع کیا تاکہ ساتھ ساتھ ویڈیو بھی موجود ہوں دوستوں کے پاس، وہ اس کو سن لیا کریں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ غنیت الطالبین کے اندر مجلس فی شہر شعبان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 341 جو عربی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور جو اردو ہے اس میں بھی آپ اگر اس کی لسٹ کو نکالیں گے تو شعبان المعظم کے اندر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے جو شعبان کے 5 نام ہیں اس کے متعلق بڑی دلچسپ گفتگو کی ہے، اور دیگر کتب فضائل کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ شعبان المعظم۔ یہاں میرے پاس تقریباً 5 سے 10 کتب ایسی رکھی ہوئی ہیں جو اسلامی مہینوں کے فضائل کے اوپر عربی میں لکھی گئی ہیں، اور کچھ کتب ایسی ہیں میرے پاس جو اردو میں بھی لکھی گئی ہیں۔ بڑا اچھا کام ہوا ہے، مختلف دوستوں نے کام کیا، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان تمام مکابرین کو، اسلاف کو علیہم الرحمہ جنہوں نے یہ کتب لکھی۔ تو یہ کافی ساری کتب کے اندر ہے لیکن میں نے اس کا حوالہ اس لیے دے دیا کہ وہ عام طور پر وہ مل جاتی ہے، شین عین با الف اور نون۔ تو فرماتے ہیں غنیت الطالبین کے اندر کہ شین سے مراد شرف یعنی بزرگی ہے، اور عین سے مراد علو یعنی بلندی ہے، اور با سے مراد بر یعنی بھلائی و احسان ہے، اور الف سے مراد الفت ہے، اور نون سے مراد نور ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ پاک یعنی اللہ عز و جل اس بابرکت مہینے کے اندر اپنے بندوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو شرف و بزرگی ملے
تو آپ اس ماہ مبارک سے محبت کیجیے، اس کے اندر نیکیاں کیجیے، اس کے اندر قرآن کی تلاوت کی کثرت کیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھیے، جو الگ سے ہم عرض کر دیں گے اس ماہ مبارک کے وظائف جو ہیں اس کے متعلق اپنے دوسرے چینل کے اوپر، چشتیہ دار و شفا کے اوپر وہ اپلوڈ کیا جائے گا، لیکن یہاں کثرت سے آپ نے درود و سلام پڑھنا ہے اس ماہ مبارک کے اندر۔ اور پھر اس ماہ مبارک کے اندر برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بلندی ملے، یعنی ہر انسان چاہتا ہے نا بلندی ملے، روحانی طور پر بھی اور ظاہری جسمانی طور پر ہر لحاظ سے چاہتا ہے انسان کہ بلندی ملے، یہ انسان کا حق ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بلندی عطا فرمائے، ہر ایک مسلمان بھائی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ آپ اگر بلندی چاہتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھلائی و احسان ہو تو اس ماہ مبارک کے اندر نیکیاں کیجیے۔ الفت، محبت کی تلاش ہر ایک کو ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں محبت ہو اور اللہ کے بھی آپ محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ نورانی ہو جائے، چہرے پہ نور ہو، جب کوئی آپ کو دیکھے تو اس کو پتہ چلے کہ یہ واقعی اللہ والا ہے، یہ واقعی اللہ کا ماننے والا ہے، اس کے چہرے کا نور بتاتا ہے جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں، جو اللہ والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ تو وہ نور آپ چاہتے ہیں تو پھر اس ماہ مبارک کے اندر کثرت سے ذکر کیجیے، کیونکہ اس ماہ مبارک کے اندر برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور مسلمان عمومی طور پر کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اندر گناہ اور خطائیں ترک کر دیں، اور پھر اس ماہ مبارک کے اندر گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے۔ تو کوشش کریں اس ماہ مبارک کے اندر عبادات کا سلسلہ رکھیں، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ مکاشفۃ القلوب کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حوالہ میں دے چکا ہوں، اسی کے صفحہ 303 پر کہ آپ دیکھیں گے الباب الہادی، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ آپ 11ویں باب کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ شعبان آ جائے تو اپنے جسم کو پاکیزہ رکھو اور اپنی نیتوں کو اچھا رکھو۔ اب یہ ہے وہ ہمارا سلسلہ، یعنی آگے رمضان المبارک آنا ہے، اللہ کا مقدس مہینہ، مقدس محترم مہمان مہینہ وہ آنا ہے، تو ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، جیسا کہ آگے رمضان المبارک کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات گرامی آپ سنیں گے۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس ماہ مبارک کا استقبال فرماتے، تیاری کرتے تھے، جیسا کہ ایک حدیث پہلے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق عرض کر دیتا ہوں۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ عربی میں بھی اردو میں بھی اسلامی مہینوں کے فضائل پر کتب لکھی گئی، ان میں سے ایک کتاب میری لائبریری میں ہے ماذا فی شعبان، اس کے صفحہ نمبر 44 یعنی صفحہ نمبر 44 کے اوپر، اور دونوں چیزیں جو میں پیش کروں گا صفحہ نمبر 44 کے اوپر، اسی کتاب کے اوپر اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی بات، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب شعبان کا یعنی شعبان المعظم کا مہینہ آتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اس وقت جو مسلمان تھے وہی صحابہ تھے، یعنی صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ یہ میں بار بار عرض کر چکا ہوں، کئی ویڈیوز کے اندر آپ نے سنا ہوگا کہ جب صحابہ مطلق لفظ صحابہ کا بولا جائے تو اس میں اہل بیت اطہار بھی شامل ہوتے ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، تو وہ تلاوت کلام پاک میں مشغول ہو جاتے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے صحابہ کرام کا معمول بتا رہے ہیں، اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر دیتے تھے تاکہ کمزوروں اور مسکینوں کو بھی رمضان کے یعنی رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی طاقت مل جائے، ان کی بھی معاونت ہو جائے، وہ اس کے لیے تیار ہو جائے۔ اسی طریقے سے جب حضرت سیدہ سلمہ بن کہیل اور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جلیل القدر تابعی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کو تلاوت قرآن کریم کرنے والوں کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا حبیب بن ابو ثابت رحمۃ اللہ علیہ شعبان کے آنے پر فرماتے یہ قاریوں کا مہینہ ہے، یعنی قرآن کی تلاوت کرنے والوں کا مہینہ ہے، تو مسلمانوں کو اس مہینے کے اندر بھی کثرت سے تلاوت قرآن کرنی چاہیے شعبان المعظم کے اندر۔ اور سیدنا عمر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ماہ شعبان المعظم کی آمد پر اپنی دکان کو بند کر دیا کرتے تھے، ان کے بارے میں ہے، اور تلاوت قرآن کریم کے لیے فارغ ہو جاتے تھے۔ اب یہ ہمارے اسلاف ہیں، ہمارے اکابرین ہیں، ان سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ شعبان المعظم سے کتنا محبت فرماتے تھے، اور دیگر کافی سارے بزرگوں کے واقعات موجود ہیں جو شعبان المعظم سے محبت رکھتے تھے۔ اب یہاں میں ایک حدیث پاک پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ آگے حدیث مبارکہ سن لیں، ہم نے تھوڑا سا محدود بھی رکھنا ہے اس کو۔ تو یہ حدیث پاک جو میں پیش کرنے لگا ہوں
اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ کتاب الصیام باب ما قالوا فی صیام شعبان، جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 336 ہے، حدیث نمبر 9856 ہے۔ اور اس طرح جامع ترمذی کتاب الزکوٰۃ، جامع ترمذی کو سنن ترمذی بھی کہا جاتا ہے، جامع ترمذی بھی کہا جاتا ہے، اس کی کتاب الزکوٰۃ باب ما جاء فی فضل صدقہ، جلد 2 صفحہ نمبر 145، حدیث نمبر 663۔ فضائل الاوقات، یہ امام اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، فضائل الاوقات باب فی فضل شعبان، صفحہ نمبر 28، حدیث نمبر 26۔ یہ حدیث پاک ہے، میں نے حوالے اس لیے دے دیے تاکہ آپ سنیں اور کسی کو سنائیں تو مستند ہو جائے آپ کے لیے، حوالہ جات ساتھ ساتھ اس لیے دیے جا رہے ہیں کیونکہ بعض دوست کہتے ہیں جب ہم بیان کر دیتے ہیں عمومی طور پر، ہم کسی محفل میں بیان کر دیتے ہیں تو حوالہ ویسے ذکر کر دیا جاتا ہے اور مکمل حوالہ نہیں ہوتا، دوست کہتے ہیں یہ حوالہ نہیں دیا ہے، تو یہ ویڈیو اس لیے اہتمام کیا گیا، دوستوں نے کہا جی باقاعدہ حوالے کے ساتھ آپ بیان کر دیا کریں، تو یہ حوالے میں نے آپ کو دے دیے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل روزے کون سے ہیں؟ تو کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سیام و شعبانہ تعظیماً لرمضان، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یعنی رمضان المبارک کی تعظیم کے لیے شعبان المعظم کے روزے رکھنا، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب یہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شعبان المعظم میں جب بندہ روزے رکھنا شروع کر دیتا ہے تو وہ رمضان المبارک کے روزوں کے لیے ایک تیاری ہو جاتی ہے، ایک مشق ہو جاتی ہے، اس کا معدہ عادی ہو جاتا ہے، جسم بھی عادی ہو جاتا ہے بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا صبح سے شام تک۔ اس طرح شعبان المعظم میں اگر ہم کر لیتے ہیں تو آگے آپ چلتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح شعبان المعظم، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا، آقا علیہ السلام کثرت سے اس میں روزے رکھتے تھے۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے اور دیگر روایات بھی ہیں۔ تو اب یہاں سب سے پہلے تو آپ یہ سن لیں کہ حضرت ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو روایت فرمائی، یہ سنن ابو داؤد کتاب الصیام باب فی صوم شعبان، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 476، حدیث نمبر 2431 آپ پڑھ سکتے ہیں، اور آپ اس میں سیداتنا ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہم سب مسلمانوں کی ماں، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماہ شعبان میں روزے رکھنا تمام مہینوں سے زیادہ پسند تھا۔ آقا علیہ السلام کے پسندیدہ روزے جو تھے ماہ رمضان المبارک کے علاوہ وہ شعبان المعظم کے روزے تھے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، پھر اسے رمضان المبارک سے ملا دیتے تھے، یعنی تقریباً آخر تک روزے رکھتے، 1 یا 2 روزے چھوڑ دیتے شروعات میں جو موجود ہیں، یا 3 روزے چھوڑتے، ورنہ اس کو رمضان المبارک سے ملا دیا کرتے۔ اس طریقے سے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ دوسری روایت بھی انہی سے ہے، اور یہ صحیح البخاری یعنی صحیح بخاری شریف کتاب الصوم باب صوم شعبان، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 648، حدیث نمبر 1970 ہے، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا مفہوم میں پیش کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان المعظم میں روزے رکھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ استطاعت کے مطابق عمل کرو، اللہ پاک اس وقت تک اپنا فضل نہیں روکتا جب تک تم اکتا نہ جاؤ، یعنی جتنی انسان کی استطاعت ہے، قوت ہے جسمانی، اگر پورے مہینے کی ہے تو یہ بھی رکھے اور رمضان المبارک کے روزے بھی رکھے، یہ سنت ہے اور وہ فرض ہے، تو اس کے اندر کافی اس کے اجر و ثواب موجود ہے۔ سیداتنا ام سلمہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان اور رمضان کے علاوہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھتے نہ دیکھا۔ اس حدیث پاک کو آپ پڑھ سکتے ہیں سنن ترمذی یعنی جامع ترمذی کے اندر کتاب الصوم باب ما جاء فی وصال شعبان برمضان، جلد 2 صفحہ 182، حدیث نمبر 736، اور سنن نسائی کتاب الصیام باب صوم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفحہ 387، حدیث نمبر 2349۔ یہ آپ پڑھ سکتے ہیں جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے آگے عرض کی۔ اسی طرح دیگر بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ
یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ شعبان المعظم کے روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ پسند تھے، مسلمان کے لیے جو ہے نا وہ رمضان المبارک کے علاوہ، رمضان المبارک تو پسندیدہ مہینہ ہے ہی ہے مسلمانوں کا، چونکہ وہ اللہ کا مقدس مہمان ہے، وہ بے شمار رحمتیں لے کر آتے ہیں، اس کے فضائل آگے چل کر ہم انشاءاللہ اس کے بھی ریکارڈ کروا دیں گے۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مہینہ بہت پسند تھا، آقا علیہ السلام کثرت سے اس کے اندر روزے رکھا کرتے تھے، تو سیدنا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح شعبان کے روزے رکھتے ہیں اس طرح کسی اور مہینے میں روزے نہیں رکھتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ آتا ہے جو شروع میں نے عرض کیا تھا، رجب اور شعبان کے درمیان، رمضان المبارک کے درمیان کا مہینہ شعبان المعظم، یہ اس کے درمیان میں آتا ہے۔ تو فرمایا کہ لوگ اس سے غافل ہیں، یہ توجہ سے سنیں آپ نے اور میرے ہم سب کے کریم آقا علیہ السلام جو رحمت کل جہاں ہیں، جو رحمت کل عالم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ عموماً اس مہینے میں لوگ غافل ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے، یعنی مجھے یہ پسند ہے، میں اس سے محبت رکھتا ہوں کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزے دار ہوں۔ اب اس حدیث پاک کو آپ پڑھ سکتے ہیں سنن نسائی کتاب الصیام باب صوم النبی صفحہ 387 حدیث نمبر 2354۔ اور دوسری حدیث آگے میں پیش کرنے لگا ہوں ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اس کا بھی حوالہ آپ نوٹ فرما لیں، مسند ابو یعلا مسند عائشہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 277 حدیث نمبر 4890، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جیسا کہ ان کا پہلے بھی میں نے حدیث عرض کی، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے اور ہم مسلمانوں کی ماں ہیں، ہم سب کے لیے قابل احترام ہے، جب ان کا نام آتا ہے ادب سے سر جھک جاتا ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہوں، ہمارے سر جھک جاتے ہیں جب ان کے نام آتے ہیں۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے نزدیک سب مہینوں سے زیادہ پسندیدہ شعبان کے روزے رکھنا ہے؟ جو حضرت اسامہ بن زید نے بھی سوال کیا اور آپ بھی سوال کر رہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو فرماتی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل اس سال یعنی اگلے سال جو شعبان المعظم کے بعد مہینے ہونے ہیں، سال پورا اگلے شعبان تک، فرمایا جو اس سال مرنے والی ہر جان کو لکھ دیتا ہے، اللہ رب العزت لکھ دیتا ہے اسی شعبان المعظم کے مہینے کے اندر، اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرا وقت رخصت آئے تو میں روزے دار ہوں۔ اور وہ رات جب لکھا جاتا ہے تو وہ شب برات کی رات ہے، آگے اس کا سلسلہ میں بھی مشہور کرنے لگا ہوں۔ شب برات کے متعلق بڑی تفصیل سے ریکارڈنگ کروانی ہے میں نے، چونکہ جیسے وہ رات آتی ہے تو کچھ لوگوں کو میں کیا کہوں، ایسوں کو مسلمان کہوں جو لوگوں کو اللہ کی عبادت سے روکنا شروع کرتا ہے۔ ہاں اگر کوئی خرافات کرتا ہے تو اس سے روکیے، اس سے منع کیجیے، لیکن اللہ کی عبادت سے اتنا روکے نا۔ شعبان المعظم کا مہینہ مقدس سارا کا بابرکت ہے، فضائل والا، اور خصوصاً شب برات تو بہت زیادہ فضائل ہیں اس کے، اور وہ میں انشاءاللہ اسی کے اندر انشاءاللہ ریکارڈنگ کروں، اور تفصیل سے ان حدیث کے اوپر بھی ہم گفتگو کریں گے، ان کے اسماء الرجال پر بھی انشاءاللہ جو ہے وہ بھی بات کریں گے۔ میں لکھ چکا ہوں اس پر تفصیل سے مضامین، لیکن ویڈیو بھی میں ریکارڈ کروا دوں گا۔ تو یہاں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، تو ہمیں کیا چاہیے، ہم بھی وہی عمل کریں، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، خاص کر مجھ جیسا گناہ گار تو یہ دعا کرتا ہے، رب کریم ہم سے کوئی غلطیاں کو کوتاہیاں ہوئی ہیں، میں نے جمعۃ المبارک پڑھایا تو جمعۃ المبارک میں آخر میں نے وہاں بھی یہی گزارش کی کہ یا اللہ گزشتہ جتنے بھی مہینے گزرے رمضان المبارک کے بعد یہ شعبان المعظم شروع ہو چکا ہے، ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو، ہم سے کوئی گناہ ہوا ہو، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں مولا، ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہم تیری بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم خطا کے پتلے ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل، ان کی دعاؤں کے صدقہ و طفیل ہمیں معاف فرما دے، اور ماہ شعبان المعظم کے صدقہ و طفیل، اس کی برکتوں کے صدقہ و طفیل ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ میں دعا گو ہوں آپ کے لیے کہ اللہ رب العزت آپ سب کو بھی معاف فرمائے اور آپ کے اوپر اپنی رحمتیں اور سلامتی نازل فرمائے، اور آپ میرے لیے دعا کیجیے گا اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔